میں نے 18 سال کی عمر سے کام شروع کیا تھا اور ریڈیو سے کیا تھا، خبروں سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئی اور وہاں چونکہ کالج نہیں تھا، میٹرک کے بعد تو میرے بھائی جان ہوا کرتے تھے اعظم خورشید صاحب. جی میں ان کو بہت اچھی بڑے عمدہ شاعر تھے، بڑے عمدہ پروڈیوسر تھے. شاعر بھی اور ان کی کتابیں ہیں ماشاءاللہ، اور گانا بہت اچھا گاتے تھے. تو وہ ہمیشہ ان کی یہ بات ہوتی تھی کہ ریڈیو پہ کر لو، ٹی وی میں کام نہیں کرنا. کیونکہ میں یہاں اسلامیہ کالج ہے کوپر روڈ پر، میں وہاں کالج میں پڑھتی تھی، تو وہاں سے مجھے نا میری سہیلیاں کہتی تھیں تمہارا بھائی ٹی وی میں مینیجر ہے تو ہمیں سیر تو کرواؤ. تو وہ میں پھر لے جاتی تھی، تو میرے بھائی ان کی بڑی خاطر تواضع کرتے تھے. جب میں باہر نکلتی تھی نا ان کے کمرے سے تو لوگ کہتے تھے آپ مطلب شکل بھی ٹھیک ہے، آواز بھی اچھی ہے، آپ کیوں نہیں ٹی وی میں کام کرتی. اب شکل کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن آواز کی واقعی میری لوگ تعریف کرتے تھے. عزیزہ شکل تو آپ کی آج بھی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، اور بھی میں پچھلی تصویریں آپ کی دیکھ رہی تھی، آپ تب بھی حسین تھی اور آپ آج بھی بہت حسین ہیں. یہ آپ کا پیار ہے بیٹا، تو یا اللہ کی دین ہے، میں یہ سمجھتی ہوں آپ کا پیار ہے. تو میں پھر ریڈیو سے میں نے خبریں شروع کی بیٹا. پہلے خبریں پڑھتی رہی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جو پروڈیوسر تھے ہمارے، وہ ان کا نام تھا سعید مرزا. تو وہ مجھے ایک دن سعید مرزا بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ڈیرہ غازی خان کی ہیں، آپ کو سرائکی آتی بولنی؟ میں نے کہا جی آتی ہے بالکل، کیونکہ میری زبان تو نہیں ہے سرائکی، لیکن میں چونکہ پیدا ہوئی پلی بڑی وہاں ہوں تو مجھے آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک سرائکی میں ڈرامہ شروع کر رہے ہیں ماسی ستو کے نام سے، تو وہ آپ کریں گی؟ تو میں نے کہا جی ضرور کروں گی. ریڈیو پہ وہ ڈرامہ میں نے کیا. وسیع بیٹا وہ تقریباً 5 سال چلا. میرے ساتھ محسن گیلانی ہوا کرتا. محسن گیلانی ان دنوں خاکی نکر اور آرے بازو کی وائٹ قمیض پہن کے، مجھ سے چھوٹا ہے، بالکل لڑکے ہوں گے، بالکل بچہ 9th 8th میں پڑھتا تھا، میں فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں تھی شاید. تو وہ ہم نے 5 سال کیا. اس کے بعد میری ہو گئی شادی. جب آفتاب ہوا یہ کہ آفتاب جو ہیں اپنی شادی کا واقعہ بھی بتاتے ہیں. ضرور. آفتاب جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی جان کے دوست تھے، ہمارے گھر آنا جانا تھا ان کا. تو آفتاب مجھے غور سے دیکھا کرتے تھے. اچھا. کہتے کچھ نہیں تھے، تو میں بڑی کانشیس ہو جاتی تھی بیٹا. تو اس کے بعد میں نے اپنے بھائی سے کہا 2-4 دفعہ، جب میں نے محسوس کیا، میں نے کہا یہ آپ کا دوست کیسا ہے، مجھے اتنی غور سے دیکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہتا تو کچھ نہیں ہے نا. میں نے کہا نہیں کہتا کچھ نہیں ہے، لیکن مستقل دیکھتا رہتا. کہتے ہیں اگر جب شریف آدمی ہے کہے گا کچھ نہیں، دیکھتا ہے تو کوئی بات نہیں. اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کچھ ہی مہینے گزرے تھے 2-4 کہ آفتاب صاحب نے میرا رشتہ مانگ لیا میرے بھائی سے. تو بھائی جان آئے میرے پاس ہنستے ہوئے، کہنے لگے وہ جو تجھے دیکھتا تھا نا وہ تیرا رشتہ مانگ رہا ہے. تو میں نے کہا مجھے کیا پتا، آپ جانیں، میں تو نہیں جانتی، آپ کا دوست ہے. تو کہنے لگے نہیں بہت شریف ہے، تیری بہت قدر کرے گا. یہ شادی میری آفتاب کی پسند سے ہوئی تھی. آفتاب مجھے پسند کرتے تھے. میں بڑی خوش قسمت، میرا آفتاب جتنا عرصہ میرے ساتھ رہا، ابھی اگست پچھلے سال میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اب یقین کریں اگر آج آپ لوگ مجھے جانتے ہیں یا دنیا مجھے جانتی ہے تو وہ آفتاب کی وجہ سے. بڑا سپورٹ کیا انہوں نے، بہت سپورٹ کیا انہوں نے مجھے. شادی سے جس دن شادی ہوئی ہے نا اسی دن مجھے کہہ دیا کہ میں سنتا تھا لوگ تمہیں کہتے تھے کہ ٹی وی میں کیوں نہیں آتی، آپ کام کیوں نہیں کرتی، تو میں چاہتا ہوں کہ تم کام کرو. اگر آفتاب وسیع بیٹا میرے ساتھ نہ مجھے یہ سپورٹ نہ کرتے نا تو آج میں یہاں آپ کے پاس بھی نہ بیٹھی ہوتی. اس قدر وہ اس آدمی نے مجھے سپورٹ کیا زندگی میں. یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے نا کہ اپنے لائف پارٹنر کی جو بھی صلاحیت ہے، جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے، وہ خود ماشاءاللہ بہت اچھے پینٹر، اور پینٹرز آف پاکستان ایک بک ہے،
اور اس میں ان کی تصویریں ہیں وہ، بلکہ 2 پینٹنگز ان کی بے نظیر جب تھی نا وزیر اعظم، انہوں نے خریدی تھی، ہم اسلام آباد میں تھے وہ، اور وہ ان تصویروں کی جو کاپی ہے نا فوٹو ٹائپ سے، وہ ابھی تک میرے پاس ہے۔ اچھا اچھا اچھا، جی جی۔ یہ فرمائیے کہ آپ خود ایک بہت قابل پڑھی لکھی خاتون ہیں، جہاں دیدہ خاتون ہیں، جس زمانے کی آپ بات کر رہی ہیں وہ زمانہ تو اور زیادہ کنزرویٹو تھا نا، اور کیا وجہ تھی کہ یہ جو آپ کے ارد گرد جو مرد حضرات تھے وہ بڑے سپورٹیو تھے آپ کے حوالے سے؟ بہت زیادہ۔ کیا اس کی وجہ آپ سمجھتے؟ صرف تعلیم تھی یا کچھ اور تھا؟ چونکہ ہم نے دیکھا بہت سارے تعلیم یافتہ گھرانوں میں بھی یہ سپورٹ نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں کچھ کلچر ڈیفرنٹ تھا، تہذیب ڈیفرنٹ تھی۔ آج کل لوگ پتہ نہیں ماڈرن ہو کے کیا سے کیا بن گئے ہیں، اس زمانے میں ہم بیسیکلی صحیح والے تہذیب یافتہ مسلمان قوم تھے، سچی بات۔ تو ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے سے احترام کرتے تھے، تمیز سے بات کرتے تھے۔ آپ یقین کریں اس زمانے میں جو ہم ریڈیو پہ ڈرامے کرتے تھے اس میں بھی ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر ہوتا تھا۔ لیکن آج کل تو آپ ڈرامے دیکھیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں، آج کل تو ڈرامہ دیکھنے کو دل بھی نہیں چاہتا، سچی بات۔ جو مرد بہت سپورٹ کرتے ہیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اس کے شوق میں، اس کی ترقی میں، اس کی صلاحیتوں کے اظہار میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سے بہت کمی ہے؟ بہت کمی ہے، بلکہ لوگ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ شوہر منع کرتے ہیں، لیکن میرے شوہر نے آج سے 51-52 سال پہلے جب ہماری شادی ہوئی 71 میں، تو آپ یقین کریں اس شخص نے مجھے پہلے دن سے سپورٹ کیا۔ وہ میرے سسر بہت سپورٹ کرتے تھے، بلکہ میں وہاں اسلام آباد میں آفتاب کے والدین رہتے تھے، میں شادی ہو کے اسلام آباد گئی تھی، تو فیض آباد ایک جگہ ہے اسلام آباد میں، تو اور میرے سسر ماشاءاللہ IGFSF تھے، تو کافی بڑے مطلب افسر تھے، تو انہیں کافی سرکاری مطلب رعایات ملی ہوئی تھیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، وہاں CNO ایک ہے نیوز مطلب سینٹرل نیوز آرگنائزیشن، CNO سے کہتے ہیں، تو وہاں میں نیوز پڑھتی تھی، تو وہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتایا کرتے تھے اپنے دوستوں کو کہ میری بہو CNO میں خبریں پڑھتی ہیں۔ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں ضرور سناؤں گی۔ ایک دن ان کا فون آیا کہ ہمارے پاس گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ کسی طرح آ جائیں، واپسی پہ ہم آپ کو چھڑوا دیں گے۔ تو میں نے اپنے ابا سے ذکر کیا، اپنے سسر سے، کیونکہ انہیں ماشاءاللہ 4-5 گاڑیاں ملی ہوئی تھیں، تو میں نے کہا اتنی گاڑیاں ہیں تو بھیج دیں گے ابا مجھے کسی میں، تو لیکن جب میں نے انہیں کہا کہنے لگے ہاں آئیے، تو میں سمجھی وہ اپنی کسی گاڑی میں بھیج رہے ہیں۔ وہ گراج بھی پارک کر لیا، گھر کا گیٹ بھی پارک کر لیا، روڈ پہ آ گئے۔ انہوں نے ایک ٹیکسی روکی، دروازہ کھولا، مجھے بٹھایا اور ٹیکسی کا نمبر نوٹ کیا، اور مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا برا نہ منانا، وہ گاڑیاں میرے استعمال کے لیے ہیں، میرے بچوں کے نہیں۔ جس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہ زمانہ تھا، تو میں اپنے سسر کی یہ بات آج تک نہیں بھول سکتی۔ کیونکہ دیکھیے جو آپ نے واقعہ سنایا، یہ ہمارے دیکھنے والے ہم سب، ہماری یوتھ کو بھی لازم بات ہے، ہم یہ آپ ایک بہت ہی سنجیدہ مزاج خاتون ہیں، اور آپ کے تھرو یہ واقعہ لوگوں تک پہنچنا جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے، جو ہماری جو بزرگ تھے، ان میں کیسے کیسے اچھے، کیسے کیسے شاندار، کیسے کیسے کریکٹر والے لوگ۔ ماحول نہیں رہا آج کل، وہ بزرگ ویسے نہیں رہے، سچی بات ہے۔ ویسے میں سوری ٹو سے کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھے ہوں کچھ جو میں نہ جانتی ہوں، لیکن بیسیکلی میں نے دیکھا ہے کہ اتنے رسپانسیبل نہیں ہیں۔ میں تو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے واقعہ سنا کے اسپیچ لیس کر دیا، کیونکہ اب ہمیں اس قسم کی جو گفتگو ہے اور اس قسم کا جو کیریکٹر ہے، وہ میں اگین جیسے آپ نے کہا، یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں سننے کو یا دیکھنے کو ملتا، مگر افسوس یہ ہے کہ اب کم دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے۔